الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی جہنم کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک دی مختصر اور جامع حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الشاکرین پوری کائنات دے سردار آمنہ دلال رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرات سے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں، سن 2023 اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور 2023 دا اے اج دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک۔ کئی لوگ اس سال دے مکن دیاں خوشیاں منان گے، کئی لوگ نویں آن والے 2024 دے بارے ایک دوسرے کو مبارکاں دیں گے، جڑا کہ نہ ہی شریعت تو ثابت ہے کہ نویں سال دی کسی کو مبارکباد دیتی جائے، بلکہ انسان دی عقل دے بھی یہ بات خلاف ہے کہ نویں سال دی کسی کو مبارک دیئے یا خوشی منائی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلم ممالک کے اندر، غیر مسلم ممالک کے اندر اس کو خوشی کا دن اور مختلف تقریبات کا دن بنا کے منایا جاتا ہے، جڑے کہ انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ وجہ یہ کہ سانوں خوشی نہیں منانی چاہیے، بلکہ سانوں اپنے کیتے ہوئے تے شرمندہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ساری زندگی کا 1 سال سارے تو کم ہو گیا ہے، سانوں اس سال کے آخر اتنے محاسبہ کرنا چاہیے کہ اسی پورے سال کی نیکیاں کیتیاں نے تے کی گناہ کیتے نے، بلکہ یہ آخری دن کے اندر سانوں یہ بھی سوچ رکھنی چاہیے کہ جس طرح یہ سال مک گئے تو اج ساری زندگی 5 سالاں تو 6 سال، 20 تو 21، 30 تو 31، 40 تو 41، یعنی 1 سال زندگی کا ود گئے اور موت کے اسی 1 سال مزید قریب ہو گئے ہاں۔ سانوں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی واسطے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو تسی اپنے اوپر ظلم کر کر کے، گناہ کر کر کے، لوگاں نال زیادتیاں کر کر کے جڑا اپنی جان تے ظلم اور زیادتی کیتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے اللہ دی رحمت کو مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پورا سال گزر گیا ہے، تہاڈی زندگی دے کئی دہائیاں گزر چکیاں نے، کئی سال اور ایام اور ماہ گزر چکے نے، انہاں دے اندر جڑے گناہ کیتے دے، اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں دے، سونے خالق دیاں معصیتاں کیتیاں نے، انہاں تو توبہ کر کے میرے اللہ دے در دے اتے آ جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
آ کے توبہ استغفار کر لو، اللہ تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کیوں معاف فرمان گے؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ میرا سونا اللہ بڑا ہی گناہاں نوں بخشن والا، تھوڑے اتے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اج دے اس خطبے دے اندر میں اپنے دل دیاں چند گلاں تھوڑے نال سانجھیاں کرنا چاہنا۔ زندگی انسان دی ختم ہو جانی، ایک ویلا آنا ہے، تو بھی مر جانا ہے، میں بھی مر جانا، دنیا تے رہنا نہیں کسی نے۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاء، پاویں وہ اس صاحب ہون، پاویں وہ صحیح صاحب ہوئے، پاویں وہ سبھا صاحب ہوئے یا فلاں صاحب ہوئے، کوئی ایم پی اے ہوئے، کوئی ایم این اے ہوئے، ہر بندہ گناہگار ہے، ہر بندے کو غلطی ہوئی۔ یہ نہ سمجھے میں بڑا حاجی ہاں، میں بڑا نمازی ہاں، میں بڑا تہجد گزار ہاں۔ غلطی کرنا انسان دی فطرت دے اندر موجود ہے، ہر بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ غلطی تو نہیں نہ کرنی، پھر غلطی کر کے کچھ کرو بھی تو صحیح۔ جی آقا جی کی کرنا ہے؟ فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو وہ اڑے نہیں رہی دا، ناڈو کھانی بنی دا، اس سے اتے اپنے قدم جمائی دے نہیں، بلکہ کی کرنا ہے اس غلطی تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، کہ اللہ تعالیٰ تو سب تو اپنا معزز ترین قریبی ترین بندہ بنا لے گا۔ کیوں بنائے گا؟ کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں تسی اپنی جان تے ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، غلطیاں کر لیاں، برے اعمال کرتے رہے، ساری زندگی میرے تو بھول کے، میرے تو بغانہ ہو کے، میرے تو دور ہو کے گزار دیتی ہے۔ ہن زندگی دی آخری ایام دے اندر کسے موقع تے تینوں ٹھوکر لگ گئی، وقت ہتھوں نکلنا دیکھیا، زندگی دیاں ڈوراں ٹوٹ دیاں دیکھیاں، اس زندگی نوں چھڑ دیاں محسوس ہو گیا کہ میں زندگی سے نہیں رہاں گا، اور دنیا میرے تو چھٹ جائے گی۔ اللہ فرماندے نے ثم یستغفر اللہ، پھر آ کے میرے در کے اتے اکھاں چوں آنسو بہائے، استغفار کیتی، یجد اللہ غفور الرحیم، اس وقت جدو تیرے پترا نے تیرے نیڑے نہیں آئے، تیرے یار تیرے قریب نہیں آئے، تیری بیوی نے تینوں چھڑ دیتا کہ بابا جی نوں کھنگ لگ گئی، یہ کھنگ نوں کوئی سنتا نہیں، یہ بڑھاپے نوں کوئی سنبھالتا نہیں۔ اللہ فرماندے نے ساری زندگی میرے کو نہیں آیا، لاٹھی دے سہارے نہ چل کے رات دیاں تنہائیاں دے اندر مسجد دے اندر آ گیا، کسے کمرے دے اندر بیٹھ گیا اور اپنی زندگی نوں اپنے سامنے رکھ لیا، گناہ اپنے سامنے آ گئے، اور اکھاں دے اندر ندامت، منہ دے اتے شرمندگی دے اثار، زبان دے اندروں الفاظ بول نہیں سکتا، تے دل دے اندر آ کے اللہ دے کول آندا ہے اللہ ساری زندگی گزر گئی، تیرے تو بغانہ ہو کے، تیرے تو دور ہو کے، پترا نے چھڑ دیتا، بیوی نے چھڑ دیتا، دوستاں نے چھڑ دیتا، ہمسایاں نے چھڑ دیتا، راستے دیاں گلیاں چ چلنا، لوگ مینوں پاگل کہندے نے، لوگ دیوانہ کہندے نے، بڈھا کہندے نے، دماغ خراب ہو گیا کہندے نے۔ اللہ اس رات کی تنہائی دے اندر میں جدو ساری زندگی تیرے تو بغانہ ہو کے اج تیرے گھر کے اندر بیٹھ کے رات کی تنہائی دے اندر تیرے کو بیٹھا، اللہ میں اپنے گناہاں دی معافی مانگنا، کیا تو ہی مینوں چھڑ دے گا، تو ہی میرے تو دور ہو جائے گا؟ اللہ فرماندے نے نہ میرے بندے، ساری دنیا چھڑ دے، یجد اللہ غفور الرحیم، میرے کول آن کے بیٹھ کے پکار، میں تینوں تیری ماں سکی نالوں بھی ود کے پیار عطا فرماؤں۔ ساری زندگی دا بھولیا، کسے والے ٹھوکر لگ گئی، اللہ دے در تے آ گیا، اللہ فرماندے نے میں ساری زندگی دے گناہاں معاف فرما دوں۔ اور سنو میرے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، آپ نے فرمایا تائب عن ذنبہ کمن لا ذنب لہ، جڑا بندہ گناہ تو توبہ کر
لے, گناہ تو معافی منگ لے, اپنے کیتیاں تے نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اکھاں چوں آنسو بہا لے, بلیاں دے اتے اللہ دے کولوں ڈر دے اثار پیدا فرما لے. اللہ فرماؤندے نے, میرے حبیب پیغمبر نے فرمایا, تائبو ان ذنبہ کمن لا ذنب لہ, اللہ اس بندے نو گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے جس طرح اس نے بندے نے زندگی چ گناہ کیتے ہی کوئی. اتنا غفور رحیم میرا سونا اللہ. آ تے صحیح, اج تے سونا رب آوازاں دے دے کے بلا رہے اور کہندا میرے بندے اٹھ کے میرے در تے آ, تیرا سال ختم ہو گیا, مہینہ ختم ہو گیا, ہفتہ ختم ہو گیا, دن ختم ہو گیا, رات ختم ہو گئی, ایک ویلا آنا ہی اے زندگی بھی ختم ہو جانی ہے. وہ زندگی ختم ہونے تو پہلے پہلے میرے در تے آ کے میرے کو منگ, میرے سامنے بیٹھ جا. اج میرا رب فرماندا ہے میں خود آوازاں دینا کہ آ جا میرے کو منگ, آ جا میرے کو توبہ کر, آ جا میرے کو آ کے معافیاں مانگ. لیکن ایک ویلا آئے گا کل جہنم دے اندر جہنمی لوگ رو رو کے 1000 سال تک اللہ نو آوازاں لگان گے, لیکن اللہ جہنمیاں دی آواز دا جواب نہیں دے گے. اتنا رون گے جہنمی, اتنا رون گے. میرے آقا فرماندے نے کہ جہنمیاں دے رون دی وجہ تو نہراں پانی دیاں جل جان گیاں. اگر کوئی بندگا جہنمیاں دے اکھاں دے آنسواں دے اندر کشتیاں بھی چلانا چلائے تو انہاں چ کشتیاں چل جان گیاں, لیکن اس وقت انہاں آنسواں دا فائدہ کوئی نہیں. لیکن اللہ فرماندے نے جے اگر تو دنیا دے اندر ایک آنسو, صرف ایک آنسو مکھی دے پر دے برابر یا مکھی دے سر دے برابر ایک آنسو تو اپنی اکھ چکے دیں, ادا میں ایسا مل پاواں گا زندگی دے گناہ کر کر کے تو تے جہنم دے انگار بنائے ہوں گے. تیرے ایک آنسو دا قطرہ انہاں انگاراں تے پا کے میں انہاں انگاراں نو جنت دے فروٹاں چ چینج کر دیا. لیکن یہ شرط دے وے انہاں اکھاں چوں آنسو کیے تے صحیح. کوئی زمزم دا پانی, کسے نہر دا پانی, کسے نلکے دا پانی, دریاواں دا پانی جہنم تے پا دے. خدا دی قسم جہنم دا ایک انگار پوری کائنات تے پانی پیداں تے جہنم دے ایک انگار کو بجا نہیں سکیا جا سکتا. لیکن اللہ فرماندے نے اے پانی تینوں منگن دی لوڑ کوئی نہیں, پیسے لان دی ضرورت کوئی نہیں, کسے کو دھارا لین دی ضرورت کوئی نہیں, محنت مشقت کرن دی ضرورت کوئی نہیں. تیری اکھ دے اندر میں ایسا پانی رکھ دیتا ہے جس کی اتنی قدر ہے. اللہ فرماندے نے ایک مکھی دے سر دے برابر اس اکھ دے اندروں ایک اترو تو کہہ کے بکھا دے, تیری جہنم پوری نو تیرے تے ٹھنڈیاں کر کے میں عرش والا دکھا دے. آؤ اپنے رب دے سامنے رو, معافی منگو. اے سال خوشیاں منان دا نہیں, اے دن خوشیاں منان دے ایک دوسرے کو مبارک دین دے نہیں, بلکہ اپنے کیتیاں دے اتے شرمندہ ہون دے اور اکھاں دے اندروں آنسو بہان دے دن نے. میرے آقا نے فرمایا سی ابکو ابکو فمن لم یستطیع فتباکو, اور رویا کرو رویا کرو. اگر رونا نہیں نہ ہوندا تے صرف رون والا منہ تسی بنا لو. اللہ فرماندے نے میں تہاڈا رون والا منہ ہی دیکھ کے تہاڈی تے جہنم نو ٹھنڈیا فرما کے جنت عطا فرما. اور سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, ایسا بندہ جڑا رات دیاں تنہائیاں دے اندر بیٹھ کے اپنے خالق حقیقی دے سامنے گلاں کرن لگ جائے, او دا ذکر کرن لگ جائے, او دے سامنے مناجات کرے, او دے سامنے آہو بقا کرے, اور میرے رب دے خوف دی وجہ تو, اس سونے مالک کے ڈر دی وجہ تو, جہنم دی سختی دی وجہ تو او دی اکھ دے اندروں ایک اتھرو بہ جائے. میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک ایسے خوش نصیب بندے نو کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے.
اللہ دے کرو استغفار کرو معافی منگو. اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ایسے بات سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے پیغمبر جی او میرا سونا محبوب اے میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں میرے یاراں میرے لاڈلیاں ایک خبر دے دیو کدی نا امید نہ ہویا جے کدی ساہ دیاں ڈوریاں ٹوٹ دیا ہویا اپنے اوپر رب دی رحمت تو مایوس نہ ہو جایا جے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. جدو بھی آ کے میرے در کے اندر آؤ گے میرے سامنے بیٹھو گے میرے کو استغفار کرو گے اللہ فرماندے نے میں اس وقت ہی اپنے در نو تسی رب دے در نو کھلا پاؤ گے اور میری رحمت دے دروازے تواڈے اوتے کھل جان گے. تواڈی رحمت تواڈے اوتے اللہ دی رحمت نشاور ہو جائے. اللہ فرماندے نے میں غفور الرحیم. میرے کو جس وقت بھی جس حالت کے اندر بھی جس کڑی کے اندر بھی منگو گے میں تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں. اور اللہ پاک نے بڑی پیاری بات فرمائی کلا معاف ہی نہیں کرے گا تواڈی زندگی دے گناہاں دے ڈھیر ختم نہیں کرے گا. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. لیاؤ کوئی دنیا دا ایسا رجسٹر لیاؤ کوئی دنیا دی ایسی کتاب لیاؤ کوئی دنیا دا ایسا قانون کہ کسی بندے نے غلطی کیتی ہوئے اس غلطی دی سزا اس نو جزا دے اندر مل جائے. اللہ فرماندے نے غلطیاں کیتیاں نے گناہ کیتے نے معصیتاں کیتیاں میرے تو دور ہو کے زندگی گزاری آ میرے کو آ کے توبہ کر نیک عمل کرن دی عادت پا سونا بن جا میرا یار بن جا میں کی کراں گا. فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تیرے گناہ ختم نہیں کراں گا تیرے گناہاں نوں مٹاواں گا نہیں بلکہ اللہ فرماندے نے میں کہ ایسی ڈائی فٹ کراں گا ایسا سچا فٹ کراں گا کہ تیرے گناہاں نوں تیریاں نیکیاں دے اندر چینج فرما دیواں گا. دنیا دے تے کوئی ایسی سچا اور ایسا ڈائی نہیں بنی جڑی غلط چیز نوں صحیح کرن دی بجائے اس نوں اور اس دے اندر خوبصورتی پیدا فرما دے. اللہ فرماندے نے میری رحمت دی ڈائی ایک ایسی ڈائی ہے کہ جدوں اس کے اندر بندے دے گناہ آن گے وہ ڈائی فٹ ہوئے گی تواڈے گناہاں نوں میں نیکیاں دے اندر چینج فرما دے اور جنت تواڈے نام لاٹ کر دیاں گا. صرف گل یہ کہ آپ آ کے شرمندہ ہو اور میرے کو آ کے توبہ کرو استغفار کرو میرے سامنے ندامت دے آنسو بہاؤ ملے گا کی. فرمایا اغسلوا وجوہکم بماء اعینکم وقلوبکم بخشیۃ ربکم وألسنتکم بذکر خالقکم وذنوبکم بتوبتکم. ہر بندہ اپنے کپڑے نوں دھوندا ہے کوئی سرف نال کوئی صابن نال کوئی طرح طرح دیا چیزاں دے نال. تسی اپنے چہریاں نوں دھوندے ہو کدی صابن دے نال کدی شیمپو دے نال کدی فیس واش دے نال. میرا سونا اللہ فرماندا ہے اپنے چار چیزاں دھو کے میرے در کے اندر آ میدان محشر کے اندر آ میرے سامنے کھڑا ہو ایسا نور عطا کراں گا ایسی برکت عطا کراں گا ایسی خوشی عطا کراں گا کہ پوری جہنم تیرے تے ٹھنڈی ہوئے گی. کائنات کے سارے فرشتے تیرے تے سلامیاں پیدا فرمان گے. میری جنت کے 8 دروازے تیرے واسطے کھل جان گے. جس دروازے سے جائے گا چاہے گا اس کے اندر گزر کے چلا جائیں. تیری زندگی دیا ساریاں مصیبتاں نوں دور کر دیاں گا ساریاں مشکلات ختم ہو جان گیاں ساریاں خوشیاں مل جان گیاں. لیکن شرط وے چار چیزاں دھون دی عادت مال ہے. کیڑیاں چار چیزاں؟ فرمایا فغسلوا وجوہکم بماء اعینکم. اپنے چہرے نوں پانی نہ دھوندے ہو صابن نہ دھوندے ہو کدی اس نوں اپنے اکھاں دے پانی نہ دھو کے دیکھو اللہ رب العزت انہاں رخساراں دے اندر اپنی نورانیت پیدا فرما دے. فرمایا اپنے چہرے نوں دھویا کرو بماء اعینکم اپنے اکھاں دے پانی نال وقلوبکم بخشیۃ ربکم اور اپنے دل نوں دھویا کرو اپنے رب
رب کو ڈر کے اپنے دل نو دھوئے، اس دل دے اندر، اس دل دے مولوی دے اندر اپنے رب نو بٹھا لے۔ تو تے دنیا نال بھریا ہے دل، دنیا دی محبت دے نال، دنیا دے مال دے نال، دنیا دی وجاہت دے نال، دنیا دے حسن و سلوک دے نال اپنے دل نو پڑھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اس دل دے اندر کدی میری محبت پیدا کر کے دیکھ، تینوں وہ مزے نصیب فرماواں گا جڑے مزے تینوں کدی ماں دی گود دے اندر بچپن دے اندر پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، نصیب نہیں ہوئے ہوں گے۔ تینوں وہ مزے نصیب کراواں گا جڑے بڑے بڑے ریسٹورینٹ دے اندر، بڑے بڑے مالاں دے اندر، بڑے بڑے ہوٹلاں دے اندر، بڑے بڑے حالاں دے اندر، بڑیاں بڑے کھانیاں دے اندر تینوں اللہ نے نصیب نہیں کیتے ہوں گے۔ جڑے مزے اس بندے کو اللہ نصیب کرتا ہے جس انسان دے دل دے اندر میرے سونے رب دا ڈر آ جائے، اللہ دی محبت پیدا ہو جائے، اور رب اتوں عطا کرے گا جدا کدی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس دل دے اندر دنیا دی محبت نکال کے، دنیا دا حسن نکال کے، دنیا دی لالچ، دنیا دی جاہو جلال دی شہرت دی محبت کو نکال کے اپنے رب دے ڈر دی محبت نو تو پیدا فرما۔ اللہ فرماندے نے میں تیری زندگی دیا ساریاں تکلیفیں ہی دور نہیں کراں گا، بلکہ تینوں رزق بھی انہاں جگہ تو عطا کراں گا جنہاں دا کدی انسان تو کدی سوچیا نہیں ہوئے گا، اکھاں نے دیکھا نہیں ہوئے گا، کناں نے سنیا نہیں ہوئے گا، دل نے انہاں جگہ دا کدی تصور نہیں کیتا ہوئے گا۔ آؤ دی نسبت کے اندر ایک واقعہ سناواں۔ ایک بہت بڑا خوبصورت نوجوان جس کا نام ہے ثابت رحمت اللہ علیہ، اس نے اپنے دل دے اندر اپنے رب دی محبت کو پیدا فرمایا، اللہ کا ڈر پیدا فرمایا، بھوک نے ستایا، کھان واسطے کچھ نہیں، پین واسطے کچھ نہیں، بھوک دا مارے زبان سک چکی، بول بھوک دی وجہ تو پھٹ چکے، رستے دے اندر جا رہے ہیں، جدو بھوک دی وجہ تو نڈال ہو گیا تے غلطی نہیں کر رہا، کسی دے کھیت دے اندروں، کسی دے باغ دے اندروں چیز توڑ کے نہیں کھا رہا۔ آخرکار بھوک دا ستایا اے آدمی، اے نوجوان جس کا نام ثابت رحمت اللہ علیہ، اور چلے گئے ایک باغ کے اندروں سیب دا پھل توڑے، اپنے منہ دے نال کھانا شروع کر دیتا۔ بھوک دور ہوئی، جسم دے اندر تھوڑی جی طاقت محسوس ہوئی کہ اینی دیر دے اندر رب دے ڈر نے دستک دے دیتی، رب دی محبت نے دستک دے دیتی، رونا شروع کر دیتا۔ اسی تو لوکاں دے کروڑا کھا کے ڈکار مار جانے ہاں، کدی سوچ نہیں آئی لوگاں دی زمیناں تے قبضے کر کے کھا جانے ہاں، کدی دل دے اندر رب دا خوف پیدا نہیں ہویا، لوگاں دے مال کھا جانے ہاں، پیراں دا حق کھا جانے ہاں، لیکن کدی دل دے اندر اس مالک دی درد جیسی لہر پیدا نہیں ہوئی۔ دیکھیے ایک نوجوان جس کا نام ثابت ہے، بھوک دی وجہ تو حالانکہ جائز ہے، حلال ہے کہ جدو انسان مردہ ہوئے حرام بھی کھا لے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے باغ کے اندر ایک سیب کا دانہ اپنے منہ کے اندر اتارے حیرت کے اندروں تے رونا شروع کر دیتا، اور ڈر پیدا ہو گیا، اتنا رویا، ساری رات روندیا روندیا گزار دیتی کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا، اگر میرے اللہ نے ثابت تینوں اپنے رب نے تیرے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیتا ثابت اس سیب دے دانے تے تیرا حق نہیں سی، تو کھا نہیں سی سکدا، مالک دی اجازت تو بغیر تو دانا کیوں کھادا؟ ثابت کی جواب دے گا؟ اتنا رویا، دل چڑھیا، پتہ لگایا کہ میں پتہ کرا اس باغ کا مالک کون ہے، جا کے وہ دے گھر دے اندر دستک دیتی، مالک باہر آیا، قدمہ چ گر گیا، آنسو بہا دیتے، رونا شروع کر دیتا، واسطے تے ہاڑے پانے شروع کر دیتے کہ مینوں معاف کر دیو، میں تواڈے باغ دا ایک دانہ تواڈی اجازت تو بغیر کھا لیا ہے، قیامت والے دن کتے میرے گریبان دے اندر تیرا ہاتھ نہ آ جائے، اس واسطے دنیا دے میں تیرے کو معافی منگنا چاہنا۔ لیکن اس بندے نے بھی جو دیکھا کہ ایک دانے دی وجہ تو لوگ
اننے پیسے کھا جان کدی انہوں نے دل دے اندر پشیمانی نہیں آئی، افسوس نہیں آیا ایک دانے کی وجہ تو اتنا رو رہے ہیں۔ ایسا نیک آدمی، ایسا نوجوان، اللہ دے نال یاری لگانے والا نوجوان دنیا تے اور نہیں ملے گا۔ سوچی پہ گیا، کہنے لگا میں تینوں ایک شرط معاف کراں گا، اگر تو میری بیٹی نہ نکاح کرے۔ حضرت ثابت کہنے لگے اے کیسی شرط، میں تیرے کو معافی منگنے واسطے آیا اور تو مینوں اپنی بیٹی دے رہی ہے۔ تے نال ہی کہنے لگا زیادہ خوش بھی نہ ہو، اے بھی بات سن، تو نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، میری بیٹی اکھاں تو انی ہے، کنا تو گولی ہے، زبان تو گنگی ہے، لتاں تو لنگڑی ہے، ہتھاں تو للی ہے، ایسی میری بیٹی دیا صفات نے، اس بیٹی دے نال اگر نکاح کرنے واسطے تو تیار ہے کہ میں تینوں معاف کرنے واسطے تیار ہاں۔ اندازہ کیجیے نوجوان ہوئے، ہر نوجوان کی خواہشات ہوندی ہے کہ میری خوبصورت حسین و جمیل بیوی ہوئے، لیکن ایسی نوجوان کے سامنے ایسی صفات والی عورت آ جائے اور نوجوان کا کیسے دل کرے گا کہ ایویں دی لڑکی دے نال شادی کر لے۔ بہرحال سوچو بچار تو بعد ثابت اس نتیجے تے پہنچے کہ میں اگر مینوں تو دنیا تے معاف کر دے، میں ساریاں شرطوں والی ایسی صفات والی لڑکی دے نال شادی کرنے واسطے تیار ہاں، لیکن تو مینوں معافی عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، دن چڑھے، رات جدو نکاح ہوا ہے رات پئی اپنی بیوی دے کول گیا ہے، ڈردا ڈردا کہ میں اپنی بات کس طرح اس کو سمجھاواں گا، کس طرح میں وہ دیکھے گی، کس طرح میرے نال کلام کرے گی، کس طرح میرے اشارے کو سمجھے گی۔ یہ ساری سوچا اپنے ذہن چلا کے دروازہ کھول ہے، دیکھتا کہ خوبصورت حسین و جمیل کائنات کا جس طرح سارا حسن و سڑکی نو دے دیتا ہوئے، انج لگتا کہ جس طرح جنت دے اندروں ہونے کوئی حور نازل ہوئی ہوئے، ایسی خوبصورت اس کمرے دے اندر لڑکی موجود دیکھ کے حیران رہ گیا۔ سوچو بچال ہو گئی کہ اس لڑکی کا باپ آندا سی، اکھاں کوئی نہیں، کن کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، لتاں کوئی نہیں، یہ تو خوبصورت ہی بڑی ہے۔ سلام و جواب تو بعد اور لڑکی بول کے کہنے لگی ثابت میرے باپ نے جڑیاں صفات تینوں بیان فرمائیاں سن وہ سن میں انہوں کی وضاحت کرنا چاہنی۔ میرے باپ نے کیا سی کہ میں کنا تو بولی ہاں، اس تو مراد یہ ہے کہ آج تک جب تو میں پیدا ہوئی ہاں میرے انہاں کنا نے کبھی حرام چیزاں نو سنیا کوئی نہیں، میری اس زبان تو جڑا باپ نے کیا سی کہ یہ گنگی ہے، میری زبان نے آج تک اس زبان تو حرام لفظ نکالیا کوئی نہیں، انہاں اکھاں نے کبھی حرام تصویر کو دیکھا کوئی نہیں، اے لتاں کبھی حرام کرنے واسطے چل کے گئیاں کوئی نہیں، ہتھاں نے کبھی کوئی حرام چیز کو پکڑا کوئی نہیں۔ اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، اتنی اعلیٰ صفات والی میں لڑکی ہاں، اور پورے دا پورا باغ میرے باپ نے مینوں جہیز کے اندر تیرے نام الاٹ فرمایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہ اللہ دے کلو تقوی اختیار کرو، دنیا بھی پیچھے تے دنیا آخرت بھی پیچھے۔ اللہ نے معافی بھی دے دیتی اور بیوی بھی مل گئی، کائنات کی خوبصورت ترین لڑکی ملی، اور او مالک او ثابت جڑا ایک سیب کا دانہ کھلن تو ترس رہا سی، کئی مربیاں دا باغ بھی اللہ رب العزت نے تقوی دی وجہ تو اس کو عطا فرما دیتا، اور ایک قوم ثابت ہے اتنے خوبصورت نیک جوڑے دے اندروں اللہ پاک نے کائنات کا سب تو بڑا امام، کائنات کا سب تو بڑا ولی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا فرما دیا۔ آج دنیا دے تمام مسلمانوں کے اندروں 2/3 مسلمان جس امام کی تقلید کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے پاک باز جوڑے کی پیدائش کے اندروں نطفے کے اندروں اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ جدو ماں پیو ایسے ہون اللہ انہوں دی اولاد نو بھی کائنات دے ولی اور کائنات دے ماں بنا دیتے، اور یہ سارا نتیجہ کس ہے؟ تقوی دا، اللہ دے نال لو لگائی ہوئے،
اللہ دے نال دل دے اندر ڈر پیدا کیتا ہوئے تو پھر اللہ رب العزت اس انسان میں اتنی خوبیاں عطا فرما دے. فاغسلوا وجوہکم بماء اعینکم وقلوبکم بخشیۃ ربکم. اپنے چہرے نو اکھاں دے پانی نال دل نو اپنے رب دے ڈر دے نال دھویا کرو. فرمایا وَأَلْسِنَتَکُم بِذِکْرِ خَالِقِکم. یہ زبان میں تو چگلیاں کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, غیبتاں کرنا ہے. فرمایا نہیں, یہ زبان تو یا کرو بِذِکْرِ خَالِقِکم, اپنے مالک دے ذکر دے نال, اپنے خالق دے ذکر دے نال. سنیے حدیث, آقا نے فرمایا قیامت دے دن فیصلے ہو جائیں گے. جنتی جنت دے اندر, جہنمی جہنم دے اندر. چند لوگ آئیں گے, اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں جاؤ جہنم دے اندر. او بندہ ذکرنی جس نے زندگی دے اندر کتے تنہائی دے اندر مینوں یاد کیتا ہوئے, اس زبان دے نال میرا ذکر کیتا ہوئے, اس نو نکال کے میری جنت دا وارث بنا دو. ومن خافنی جس نے زندگی دے کسے موڑ دے اندر اپنے دل دے نال اس مالک دا ڈر پیدا کیتا ہوئے, جاؤ اس نو جہنم چو نکال کے میری جنت دا وارث بنا دو. وتوبتکم وذنوبکم بتوبتکم. اور اگر گناہ ہو جائے تو او دے اوتے فرمایا اپنی توبہ دا پانی پھیر دو. انہاں چار چیزاں تو وہ اللہ زندگی دے سارے رستے آسان فرما دے. اور یاد رکھو دنیا دے اندر کوئی تکلیف, کوئی مصیبت, کوئی مشکل اتنی سخت نہیں جتنی تکلیف موت کی تکلیف ہے. اور یاد رکھنا موت کی تکلیف اتنی سخت نہیں جتنی قبر کی تکلیف سخت ہے. اور قبر کی تکلیف اور مصیبت اتنی سخت نہیں جتنی حشر کی تکلیف اور مصیبت سخت ہے. اور حشر کی تکلیف اور مسائل اتنے مشکل اور سخت نہیں جنی جہنم کی تکلیف سخت ہے. میرے آقا نے فرمایا اتنی سخت جہنم, جہنمیاں دے چمڑے جل جان گے, راکھ ہو جان گے, اللہ انہوں نے پھر نواں چمڑا دے دے گا اور انہوں نے پھر جہنم کے اندر سٹیا جائے گا. اس طرح انہوں نے جلا جلا کے کولے بنایا جائے گا. لیکن اتنی تکلیفات, اتنی مصیبتاں دے اندروں بچنا چاہتے ہو کہ آؤ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے انہاں اکھاں جو آنسو بہاؤ, رب کے خالق کے سامنے پشیمان ہو کے بلیاں دے اوتے انہاں نوں تیس کے گوڈے رگڑ کے اپنے مالک نوں منان دی عادت پالو. رات دیاں تنہائیاں دے اندر بستریاں دے اندر بیٹھ کے فلماں دیکھنے والوں, گانے سننے والوں, ڈرامے سننے والوں, اللہ ذوالجلال دی قسم دے آؤ رات دیاں تنہائیاں دے اندر بستر دے اندر لیٹ کے جس وقت لوگوں کو چھپ کے اسی فلماں دیکھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو, گانے سنتے ہو, اسے بستر دے اندر چھپ کے اپنے رب کا ڈر اور خوف طاری فرما کے اس مالک کا ذکر کر کے دے. خدا دی قسم ہزاراں فلماں نالو, کروڑاں ڈرامے نالو, ساری زندگی دے گانے نالو ایک منٹ کی لذت اللہ رب العزت اپنے ذکر کے اندر زیادہ نصیب فرما دیں گے. لیکن گل یہ کہ تنہائی کبھی پکار کے تو دیکھا ہوئے اپنے رب نے, تنہائی کے اندر کبھی یاری لگاؤ اس خالق کے حقیقی کے نال, دیکھنا زندگی کی رونق نصیب ہو جائے گی. میرے آقا نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے نے جنہوں اللہ پوچھے گا نہیں, اللہ رب العزت سوال نہیں کرے گا, بغیر حساب و کتاب جنت راہی, جنت مسافر, جنت کے اندر انہوں نے داخلہ مل جائے گا. آقا جی وہ کون تین لوگ نے؟ فرمایا کہ وہ بندہ جڑا رات دیاں تنہائیاں دے اندر اپنے مالک دے سامنے آ جائے, رونا شروع کر دے, اکھاں چو آنسو بہائے, وہ دیاں گلاں نوں تر کر کے داڑھی نوں مس کر کے وہ دے آنسو زمین دے اوتے گر جان. ایسے بندے نوں اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب اپنی جنت دا مسافر بنا دیتے ہیں. اور دوسرا بندہ وہ گناہ کیتے نے, کوشش کرتا ہے رون دی لیکن رون نہیں آتا,
آقا فرماندے نے بڑی کوشش دے نال بڑی محنت اور مشقت دے نال صرف ایک مکھی دے ساتھ دے برابر اپنی اکھ دے اندروں ایک اتھرو کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے میرے بندے نے روਣ کی کوشش کی ہے اور اپنی اکھ دے اندروں ایک اتھرو کہہ رہا ہے. جاؤ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے دے سارے گناہاں معاف فرما کے بغیر حساب و کتاب میں اپنے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتی ہے. اور آؤ اگر اس کو بھی ود گئی گل دل سخت ہو گیا گناہ کر کے دل مردہ ہو گیا انسان کا دل پستا ہی نہیں رب کا ڈر تاری ہوتا ہی نہیں اکھاں جو آنسو کرتے ہی نہیں ایک اتھرو بھی نہیں نکلنا. فرمایا فمن لم یستطع فتباکو اور بندہ رونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اکھ دے اندروں ایک مکھی دے سر دے برابر اتھرو بھی نہیں نکال سکیا. میرے آقا فرماندے نے رونے والا منہ بنا لے اللہ تیری بنیاں نو دیکھ کے تیرے تے جہنم نو ٹھنڈا فرما دے تیرے گناہ معاف کر دیں گے. اے آیا کبھی آ کے رب دے نال یاری لگا اللہ شکوا کر دے نے اللہ تو انو یاد کر کے شکوا کر دے نے. اللہ فرماندے نے وَيَضْحَكُونَ وَلَا يَبْكُونَ کوئی ہنستے ہی رہتے ہو کبھی روتے ہی نہیں ہو. رو کے بکھاؤ اللہ کو روڑ والے بندے بڑے پسند ہیں. روڑ والے بندے توبہ کرنے والے بندے میرے رب کو بڑے پسند نے. ایک عورت آئی قبیلہ جوہینہ دی گناہ ہو گیا میرے رب میرے آقا نو آ کے کہنے لگی طہرنی یا محمد طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کائنات دے سردار پیغمبر مینوں پاک کر دیو. آقا فرمان لگے اے عورت کس چیز کو پاک ہونا چاہیے. فرمایا آقا جی گناہ ہو گیا زیادتی ہو گئی گناہ کر بیٹھیا. میرے آقا فرمان لگے جا چلی جا تیرے پیٹ دے اندر بچے ہیں جب تک پیدا نہیں ہو جائے گا تیرے حد نافذ نہیں کرا گا. میرے آقا نے کوئی پیرا نہیں لگایا کہ عورت بھج نہ جائے سزا دی وجہ تو انہوں بھی پتہ ہے کہ میں پتھر کھا کھا کے رجم ہو جاؤں گی دنیا چھڑ دیواں گی لیکن رب کا ڈر دیکھیے رب کی خشیت دیکھیے. بچہ پیدا ہویا فوری طور پہ لے کے کائنات کے سردار پیغمبر کو آ گئی طہرنی یا رسول اللہ. آقا جی بچہ پیدا ہو گیا میرے حد جاری کر دیو کہ حد جاری ہو تو پہلے موت نہ آ جائے. اللہ میری زندگی دے گناہاں اس گناہ کی وجہ تو جہنم کے اندر نہ سٹ دے مینوں پاک کر دیو. آقا فرمان لگے تیرا بچہ نکا ہے جا چلی جا جب تک تیرا بیٹا روٹی نہیں کھا لے گا اتنی دیر تک تینوں میں پاک نہیں کراں گا. بچے نو دوا روٹی کھوانا شروع کر دی تھی. روٹی کا ٹکڑا وہ ہاتھ کے اندر پکڑایا پھر آئی آ کے کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ. آج اسی گناہ کر کے چھپنے ہاں کہ کاش سانو کوئی دیکھ نہ لے ساڈے پہ کوئی حد جاری نہ کر دے سانو کوئی سزا نہ دے دے. لیکن دیکھیے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ عورت اللہ کا ڈر رکھنے والی اللہ کی پیاری بندی کہنے لگی آقا جی حد جاری کر دیو ہن تو میرا پتر روٹی بھی کھانا لگے. آقا نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس کو جا کے رجم کر دیو. پتھر مار مار کے رجم کر دیتا گیا. اس سے خون کے تتاریاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چیف کمانڈر انہوں نے کپڑے میں پہ گئیاں تے خالد کی زبان کے اندر ایک کلمہ نکلیا کیسی ناپاک خون والی عورت جس کا خون نے آ کے میرے سفید کپڑے خراب کر دیتا. کائنات کے سردار پیغمبر کے کول اس کی یہ بات پہنچی. آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا خالد پتہ ہے تو کس سے بارے گل کی ہے. میں اپنی آنکھاں دے نال دیکھ رہا کہ اللہ پاک دی اے پیاری اور معززہ بندی اے جنت دیاں نہراں دے اندر ڈبکیاں لگا رہی ہے اتنے نہا رہی ہے تے جنت دی سیر کر رہی ہے. اور نال ہی سن لے التائب عن ذنبہ
کمن لا ذنب لہ، اس عورت نے ایسے درد نال اللہ دے کولوں معافی منگی ہے، ایسی گناہ تے پشیمان ہوئی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اللہ نے اس نال اتنا پیار کر لیا ہے۔ اگر اس عورت کی توبہ نو پورے مدینے دے گناہگار لوگوں نو تے پا دتا جائے تے اللہ ایک عورت دی توبہ دی وجہ تو سارے مدینے دے لوگوں نو معاف فرما کے جنت عطا فرما دے۔ جدو بندے دے دل دے اندر ایسا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، جتنے بھی گناہ ہوں میرا رب اس طرح معاف فرما کے نہیں کیا تو چینج فرما دیں۔ آؤ ایک اور واقعہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان 34-35 سال کا، زندگی کے اندر کوئی نیکی موجود نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا اس نوجوان کے اندر نہ ہوئے، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ڈاکے مارنے والا، اتنے بڑا گناہگار کہ پنڈ دے پورے لوگ، شہر اور بستی کے لوگ اس کو تنگ آ گئے، سارے نے مل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال میٹنگ کی تھی کہ اس نوجوان کو اس گلی کے اندروں، اس محلے کے اندروں نکال دینا چاہیے، اس کے اندر رہن کے قابل نہیں۔ نوجوان کو نکال دیتا، رشتہ داروں نے نکال دیتا، ماں پیو نے بھی نکال دیتا، چلا گیا جا کے جنگلات کے اندروں گزر ہویا، جنگل سے جا کے رستہ کو لگے اور رونا شروع کر دیتا۔ جدو پتہ چل گیا رستہ موجود کوئی نہیں، واپس جا سکتا کوئی نہیں، پنڈا نے نہیں رکھن گے، رو رو کے اپنے رب کے سامنے ایک کلمات کیا کہ اللہ اگر تیری رحمت کی وجہ تو مینوں معاف کرن دے نال تیری رحمت کے اندر کمی ہو جاتی ہے، تیری جنت سے جگہ کم پہ جاتی ہے کہ بے شک مینوں معاف نہ کر، لیکن جے اگر میرے معاف کرن دے نال تیری غفور الرحیمی دے اندر، تیری رحمت دے اندر کمی نہیں آ سکتی کہ اللہ میں بھی تیرا بندہ، دنیا نے راستے بند کر دیتے، دروازے میرے بند ہو گئے، ماں پیو نے مینوں چھڈ دیتا ہے، ارشاں دیا خالقہ کدی کدی موسیٰ دی زبان تو سنی رہا سی کہ تیرے دروازے کدی بند نہیں ہوندے، آج تے تنہا جنگلاں دے اندر میں تینوں پکاریا، میرے مالکہ مینوں معاف فرما دے۔ روندیا روندیا دل پھٹ گیا، فوت ہو گیا۔ آسمان کو جبریل فوری طور پہ میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بلائے، فرمایا اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اپنے ساتھیوں کے اندر اعلان کر دیو، اپنے شہر اور محلے کے اندر، بستی کے اندر اعلان کرو کہ آؤ فلاں جنگل کے اندر پہاڑ دی اوڑ کے پیچھے چشمے کے قریب ایک اللہ کا یار، اللہ کا سجن، اللہ کا پیارا، اللہ کا دلارا بندہ فوت ہو گیا، اور اللہ نے اعلان کیتا ہے جڑا بندہ میرے اس پیارے دے جنازے کے اندر شریک ہوئے گا، میرے اس یار دے جنازے سے شریک ہوئے گا، میں اس کو معاف فرما کے جنت دے نام والا کر دینا۔ جدو موسیٰ دی زبان میں اندروں ایک کلمات انہوں نے لوگوں نے سنے، لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ بڑے شوق دینا نکلے، دیکھیے تو صحیح اللہ دے یار کیسے ہوندے نے، اللہ دے پیارے کیسے ہوندے نے، اللہ دے دوست سجن کیسے ہوندے نے۔ شوق نال گئے، جا کے دیکھیا پہاڑ دی اوڑ دے پیچھے وہ نوجوان جس کو 2-3 دن پہلے یہی پنڈ والوں نے، یہی بستی والوں نے، یہی گھر والوں نے وہ گناہ تو تنگ آ کے اس کو اپنے گھر چو، اپنی بستی چو، اپنے محلے چو، اپنے گاؤں چو، اپنے شہر چو نکالیا سی، وہ دی لاش پئی ہے۔ دیکھ کے حیران ہو گئے، موسیٰ کو کہنے لگے موسیٰ اے تیرا اللہ کا یاد کیوں بن گیا؟ یہ جو کوئی گناہ ہی ایسا نہیں جڑا موجود نہ ہوئے کہ انہوں اللہ پاک نے اپنا یاد کے سجن کس طرح بنا لیا۔ آسمان کی طرف موسیٰ نے منہ کیتا، اللہ نے فرمایا موسیٰ والذی قسم مینوں اپنے ذات دی، مینوں میری عزت کی قسم ہے، مینوں میری کبریائی کی قسم ہے، اس میرے بندے نے، اس گناہگار نوجوان نے، اس معصیت کار نوجوان نے جڑے دل دے نال
گہرائیوں کے نال اور محبت کے خلوص کے نال میں پکارے میرے کو توبہ کی ہے میرے سامنے آہو بقا کی ہے میرے سامنے آنسو بہائے نے آنسوؤں کے رنگ جمائے نے بلیاں بنا کے بکھائیاں نے گوٹے رگڑ کے بکھائے نے انہیں تے صرف اپنی ذات پاک سے معافی منگی ہے آج اگر اے نوجوان اس حالت کے اندر قیامت تک جتنی بھی انسانیت آنی ہے انہاں سارے آواز سے بھی معافی منگا منوں میری رحمت کی قسم ہے ایک نوجوان دے انہاں کلمات کی وجہ تو اے آنسوؤں کی وجہ تو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت نو میں پڑھوان سی معاف کروا دے گا اے ہے اللہ غفور الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم فرمایا میں بڑا غفور الرحیم ہوں آؤ میرے کو توبہ کرو آنسو بہاؤ کدی کسی کو میں مایوس نہیں کراں گا اللہ بڑا قدردان بڑیاں ہی محبت کرنے والا فرمایا کہ کدی تیرے بولاں دے اوتے تیری ماں نے ایسے ہوکے نہیں پڑے ہوں گے کدی تیری پکار دے اوتے تیری ماں نے تینوں اپنے قریب نہیں کیتا ہوئے گا اتنے ہمولے نہیں دیتے ہوں گے جدو آنکھوں دے اندروں آنسو بہا کے گلیاں نو پیس کے دند رگڑ کے میرے رب دے سامنے بیٹھ کے اس کو پکارے گا اللہ فرماندے نے تیری ماں نے وڈ کے ہمولے داگا تیرے ایک ایک بول دے کانا جی میرے بندے تیری ایک ایک پکار دے کانا جی میرے بندے یا عبدی بول کے تو بکھا دے اللہ فرماندے نے میں نام تیرا لینا شروع کر دینا گا سنیے حدیث قدسی آقا فرماندے نے جدو میں رب کسی نے پیار کرنا اللہ کسی نے محبت کر لے یاری لگا لے وہ کوئی بن کے بکھا دے اللہ فرماندے نے پوری کائنات کو اسا محتاج بنا دینا میں اعلان کرنا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا فلاں بستی دے اندر فلاں محلے دے اندر فلاں کونے دے اندر فلاں مقام اندر میرا ایک یار رہندا ہے میرا سجن رہندا ہے میرا پیارا رہندا ہے میں رب پوری کائنات کا خالق اور مالک اس بندے دے نال محبت کرنا گیا جبریل میں تینوں آرڈر کر رہا تو بھی ਉਹਦੇ ਨਾਲ محبت کر صرف تو ہی نہ کر یا ستا آسمانوں دے جتنے فرشتے نے سارے کو جمع کر کے اعلان کر دے کہ فلاں بندے نے نال اللہ محبت کرنا گیا ہے جبریل محبت کر رہے ہیں اور فرشتے تو اللہ کا حکم ہے تسی بھی اپنے رب دے یار دے نال یاری لا لو ਉਹਦੇ ਨਾਲ محبت کرو ਉਹਦੇ ਨਾਲ پیار کرو پھر اتوں تک بس نہیں فرشتے زمین کے اتنے آ جاندے نے میرے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ پھر فرشتے ساری کائنات کے اندر اعلان کرتے ہیں کائنات والے ہو کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں ہوں تسی بھی یہ واسطے پیار کرو آقا فرماندے نے بس اتوں تک نہیں پھر اس انسان واسطے جڑا اپنے رب کے سامنے رہن کی عادت پا لے اپنے رب نے یاری لا لے اپنے رب نے پیار پا لے پھر اس بندے واسطے کائنات دی مٹی دے ذرات بھی استغفار کرتے ہیں درختوں کے پتے بھی استغفار کرتے ہیں چند پرند چڑیاں کان بھی اس واسطے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی ہر مخلوق اس اللہ کے پیارے واسطے استغفار کرتی ہے اور دعاواں کرتی رہتی ہے اللہ فرماندے نے ایس میرے یار دے ہاتھ ہن میرے طرف اٹھن کے بعد کے اندر جو دل کی خواہش کرے گا میں اس کو پہلے عطا کر دے گا اس بات سے سب تو اس آخری خطبہ جمعۃ المبارک 2023 کے آخری خطبے کا میسج اور پیغام سن لیجئے کہ اپنے رب نال یاری لگاؤ اپنے رب نال لاؤ لگاؤ وہ سامنے بیٹھن کی عادت پاؤ وہ گلا کرن کی عادت پاؤ وہ پیار حاصل کرن کی عادت پاؤ وہ سامنے گلیاں بنا کے بکھاؤ وہ سامنے گوڈے رگڑ کے بکھاؤ وہ سامنے اکھاں چوں آنسو بہا کے بکھاؤ آخری بار اج دا خطبہ لمبا ہو رہا ہے لیکن اس میسج نو اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنا جدو رب نال یاری پاؤ گے نا اللہ دی قسم خدا دی قسم کدی انسان نو بڑے بڑے حکمرانوں نو اپنی گڈیاں دے اندر تختاں دے اوتے بیٹھ کے
لذت نصیب نہیں ہوئے ہوگی جڑی رب نال یاری پان دی لذت نصیب ہوتی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، انہوں دی آخری بات سنا کے بات کو ختم کرنا۔ شیخ ابن تیمیہ فرماتے نے ایک ویلا آیا، حکمرانہ نے میری جائیداد کھو لی، میری لائبریریاں نے قبضہ کر لیا، سب کچھ میرے کو کھو لیا، بچے جدا کر دیتے، بیوی نو جدا کر دیتا، صرف دین کی خاطر جیل کے اندر بند کر دیتا۔ کافی ایام گزرے، جیلر جڑے وہ مینوں دیکھدا ہے کہ میرے چہرے کے اوپر کدی غم کے اثرات نہیں آئے، کدی پشیمانی کے اثرات نہیں پیدا ہوئے۔ جیلر حیران ہو گیا کہ اج لوگوں نے چھوٹی جی تکلیف مل جائے رونا شروع کر دیندے نے، آہو پکا شروع کر دیندے نے۔ ایک ایسا انسان ہے جہدے چہرے کے غم کے اثرات نہیں، سب کچھ چھین کے بھی خوش ہے۔ تے کہنے لگے کہ ابن تیمیہ تو پریشان کیوں نہیں ہو رہا؟ شیخ ابن تیمیہ نے کوئی جڑا جواب دیتا، یہی میری تیری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ کہنے لگے میرا اصل مقصد، میری اصل دولت، میری اصل لذت، میرا اصل مزہ وہ اللہ پاک نے میرے سینے کے اندر محفوظ فرما دیتا ہے۔ جدوں مینوں لذت کی ضرورت ہوندی ہے میں رب کا ذکر کرنا شروع کر دینا، اپنے رب نو یاد کر دینا، دنیا کے سارے غم بن جاتے ہیں۔ اور جنرل صاحب اگلی بات سن، اللہ ذو الجلال کی قسم ہے اگر انہاں حکمراناں نو پتہ چل جائے کہ رب دے نال یاری لگان دا، رب نال پیار پان دا، رب دے ذکر کے اندر، رب دا خوف کے اندر، رب دے سامنے بیٹھنے کے اندر کتنی لذت نصیب ہوندی ہے، کتنا مزہ نصیب ہوتا ہے، کتنی چاشت نصیب ہوندی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ کائنات کے سارے حکمران اپنی کرسیاں چھڈ کے، تخت چھڈ کے ابن تیمیہ دے نال بیٹھ کے جیل کے اندر اپنے رب دی اللہ اللہ رب دی پکار کے اندر مصروف ہو جاتے۔ اور ابن ادم والا ابراہیم بن ادم والا بھی واقعہ تسی سنیا ہوئے گا کہ رات او ابن ادم جس کی حکمرانی کوئی ادھی دنیا کے حکمران سن، رات اپنے گھر کے اندر لیٹے نے اور دیکھا کہ مکان دیتے چلن دیا آوازاں آ رہی ہیں، جس طرح کوئی بندہ دوڑ رہا ہے، اٹھ کے مکان تے گئے، ایک سفید پوش انسان اتنے پھر رہا ہے۔ تے ابراہیم بن آدم کہنے لگے او نوجوان اج میری چھتاں دے اوپر سارے پیروں کو تراش کر کے کس طرح چڑھ گئے ہیں؟ کہنے لگا انہاں چھتاں دے اوپر میرا اونٹ گواچیا ہے، میں انہاں نوں لب رہا ہوں۔ ابراہیم آدم کہنے لگے کدی اونٹ کوٹھیاں دے اوپر نہیں چڑھے، کوٹھیاں دے اوپر کدی اونٹ نہیں لبے۔ اس نوجوان نے فرمایا ابراہیم جے کوٹھیاں دے اوپر کدی اونٹ نہیں نہ لبے تے پھر بستر دے اوپر سون نال کدی رب بھی نہیں لبا، بستر دے اوپر سون نال کدی خدا بھی نہیں ملیا، بستر دے اوپر سون نال کدی اللہ دے نال یاری نہیں لگی، بستر دے اوپر سون نال کدی رب نال لاؤ نہیں لگی۔ ابراہیم نے حکمرانیاں چھڈ دتیاں، کرسیاں چھڈ دتیاں، محلات چھڈ دیتے اور باہر جا کے پہاڑوں تے ڈیرے لگا لے، رب دے نال لاؤ لگا لئی اور رب دے ولی بن گئے، اللہ اللہ کرتے پہاڑوں تے فوت ہو گئے اور جنت دے مہمان بن گئے۔ اس بات سے میرے دوستو آؤ آج کا خطبہ اپنے ذہن سے رکھیں۔